اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزہ مولا مشکل کشا علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا غربت کا مارا چھوٹے چھوٹے بچے رکھنے والا رہتا تھا۔ ہر روز جنگل میں جا کر ایک گٹھا لکڑیوں کا سر پر اٹھا لاتا اور اس کو بازار میں بیچ کر کھانے پکانے کا سامان مول لے کر آتا۔ اتفاقاً ایک روز رات ہو گئی اور وہ گٹھا لکڑیوں کا نہیں بکا۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ خالی ہاتھ گھر کو گیا تو بچے بے قرار ہو جائیں گے اور بھوک کی وجہ سے بہت روئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ رات میں یہیں گزاروں اور صبح کو لکڑیاں بیچ کر سامان کھانے کا گھر لے کر جاؤں۔ یہ سوچ کر وہیں رہ گیا۔ آدھی رات کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلے کی طرف سے آیا اور پوچھا، تو کون ہے؟ لکڑہارے نے جواب دیا، ایک لکڑہارا بے کس و ناچار ہوں، ہمیشہ جنگل میں جا کر لکڑیاں لاتا ہوں، مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بکی، اس سبب سے یہیں رہ گیا۔ جب صبح ہوگی اس کو فروخت کر کے کچھ سامان گھر کو لے کر جاؤں گا اور بیوی بچوں کو جو رات بھر کے بھوکے پیاسے بے قرار ہوتے ہوں گے ان کو کھلا کر خوش کروں گا۔ تب سوار برقع پوش نے لکڑہارے کو 5 پیسے دے کر فرمایا، ان پیسوں میں سے 2 پیسے کا منقع، 1 پیسے کی مصری، دھیلے کے چنے، دھیلے کا عود اور دھیلے کی گلیا اور دھیلے کا پھول لے کر مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دے، خدا تیری محتاجی اور افلاس کو فاتحہ کی برکت سے دور کرے گا۔ لکڑہارے نے نہایت خوشی سے ان پیسوں کو پلو میں باندھ لیا۔ لکڑہارے کو غنودگی سی معلوم ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ سوار ہے نہ وہ جا ہے اور صبح اپنی جھوپڑی میں پڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا گھر میں پڑا ہے۔ صبح ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے اپنی عورت کو جگایا اور شب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی اور امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا۔ پھر اسی وقت میاں بیوی نہا دھو کر اسباب فاتحہ خرید لائے اور فاتحہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مولا مشکل کشا کی دلوائی اور دونوں نے مل کر کھائی۔ اس روز لکڑیوں کا گٹھا دگنی قیمت پر بکا اور تمام بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نہایت خوشی سے رہے۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنے قدیم عادت کے مطابق ہتھیار جنگل کی طرف لے کر گیا۔ ایک سوکھا پیڑ درخت نظر آیا، بسم اللہ کہہ کر ایک ہاتھ مارا تو درخت تڑک گیا، دوسرا ہاتھ مولا مشکل کشا کا نام لے کر مارا تو درخت زمین پر شق ہو کر گر گیا۔ خدا کی قدرت سے ایک خزانہ اس میں نمودار ہوا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ چند اشرفیاں اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پیسے کا سامان لے کر ایک باغ میں نہایت وسیع اور عمدہ مکان بنوایا۔ مسافر خانہ، لنگر خانہ، آبدار خانہ اور بہت سے نوکر چاکر ہر کام پر مقرر کر دیے اور نہایت خوشی سے رہنے لگا۔ اہل شہر و مسافروں کو زر و مال سے بے پرواہ کیا۔ ایک دن شہر کا بادشاہ بقصد شکار اس جنگل کی طرف نکلا۔ پیاس سے بیقرار ہو کر خدمتگاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاؤ، پیاس سے میری بری حالت ہے۔ نوکر موجب حکم چاروں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ کسی کو دور سے شہر پناہ کی چہاردیواری نظر آئی، جلد جلد قدم اٹھا کر نزدیک آیا، ایک نہایت عالیشان پھاٹک دیکھا، اس کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلف کا ہے، کئی خدمتگار ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کام پر مامور ہے۔ ان سے پانی مانگا، انہوں نے ایک صراحی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد ملازم وہ صراحی بادشاہ کے پاس لایا اور جام و صراحی بادشاہ کے حوالے کی۔ بادشاہ اس کو پیتے ہی نہایت متحیر ہوا، پوچھا کہ یہ صراحی، یہ حسن درندوں کے مسکن میں ایسا عمدہ اور نفیس پانی کس نے دیا؟ عرض کیا، خداوند، برسوں پہلے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے بنوائے ہیں، مسافر، غریب، محتاج اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے اور اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ بادشاہ اور بھی متحیر ہوا اور کہا
کہ ہم نے یہاں بستی کا نام و نشان بھی نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو میں اہل و عیال یہاں حاضر کرو۔ امیر و وزیر مانے ہوئے کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں ہے، پھر کسی اور وقت اس کی طلبی ہو جائے گی۔ غرض اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی۔ بیگم نے دونوں کو بلانے کا بہت اصرار کیا، اس کی خاطر ان کی طلبی ہوئی۔ لکڑہارا میں بیوی کے حاضر ہوا، بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں بہت سی اشرفیاں نظر کیں۔ لکڑہارا باہر اس کی بیوی بیگم کے حضور میں چلی گئی۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا نولکھا ہار گلے سے اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیا اور لکڑہارنی کی حفاظت کے لیے تاکید کی۔ قضارا وہ کھوٹی ہار نکل گئی۔ لکڑہارنی نے یہ کیفیت بچشم خود دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئیں تو ہار طلب کیا، وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ بیگم اور بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے بھجوا دیا۔ سال کامل اسی قید خانے میں دونوں نے گزارا۔ ایک رات وہی سوار خواب میں آیا اور کہا، فاتحہ جناب امیر المومنین کے نام سے دلوایا تھا یا نہیں؟ تب سوار نے کہا، یہی سبب ہے جو تم مصیبت و قید میں ہو، اب فاتحہ دو۔ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ وہ سوار بولا، تیرے بستر کے نیچے ہیں، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارے نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیے اور دونوں نے ہاتھ پیر کی بیڑیاں کھلی پائیں۔ جورو مرد دونوں نہا دھو کر اسباب فاتحہ منگانے کی فکر میں تھے کہ ایک عورت نظر آئی۔ اس سے کہا کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا علیہ السلام کی فاتحہ کا سامان ہمیں خرید کر لا دے۔ اس نے جواب دیا، آج میرے بیٹے کا شب گشت ہے اور مجھے بہت کام ہے، میں نہیں لا سکتی۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بڑھیا آئی جس کا لڑکا مر گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا سامان لینے روتے پیٹتے جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پکارا اور سامان فاتحہ لانے کو کہا۔ جب بڑھیا نے مولا علی کا نام سنا تو اپنے ضروری کام کا خیال نہ کیا اور اسی وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا کر دیا۔ لکڑہارا اور لکڑہارنی نے فاتحہ دے کر خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی دیا۔ اس چیز کو بڑھیا نے کھایا اور باقی کو گھر لائی۔ اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا۔ جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی، اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا۔ غرض اس بڑھیا سے اس کی زندگی کا سبب پوچھا۔ بولی، لکڑہارے کو مولا علی کا فاتحہ کا سامان لا کر دیا اور مولا علی کا نام سنتے ہی کسی طرح عذر و حیلہ نہ کیا، شاید اسی کے برکت سے میرا مرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سبھی اور نہایت افسوس سے کہنے لگی کہ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر کا سامان فلاں کو لا کر نہ دیا، اس لیے میرا زندہ بیٹا مر گیا۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ اور پھر وہ عورت اس بیجا حرکت سے نادم ہوئی اور آہذاری کی، توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کر، اگر میرا بیٹا زندہ ہو گیا تو میں بھی فاتحہ کیا کروں گی۔ اس فاتحہ کی برکت سے اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھوٹی جس نے ہاتھ نگل لیا تھا پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے دیکھ کر بادشاہ کو بلایا۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا، لکڑہارا اس کی بیوی بے جرم و خطا ہیں، اور اسی وقت ان کی رہائی کے واسطے قید خانے کے داروغہ کو حکم دیا۔ اور داروغہ قید خانے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکلی پڑی ہیں۔ وہ نہایت متحیر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں یہ واردات بیان کی۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فاتحہ ہر پنجشنبہ کو کیا کرتے تھے، غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اس سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب اس فاتحہ مبارک کو شروع کیا ہے، برکت سے اس نام پاک کی خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانے سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت عذر کیا اور خلعت گراں بہا منگا کر ان کو پہنایا اور دونوں کو باعزت تمام رخصت کیا، اور ہر پنجشنبے کو فاتحہ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے نام پاک سے
تب سے بادشاہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا، بہت سارا ملک فتح کیا اور بہت مال و خزانہ اس کے ہاتھ لگا۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق دل سے اور پاکیزگی کے ساتھ ہر پنجشنبے کو بلا ناغہ کیا کرے گا، اس کی برکت سے دنیا کے تمام آفات و بلیات سے امان میں رہے گا، اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے دشمنان بدخواہان اور حاسدین مخور اور مردود ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس مبارک فاتحہ کی برکت سے باعزت رہے گا۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں جسے لکھا نہیں جا سکتا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ترکیب فاتحہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، بعد ازاں آیت الکرسی خالدون تک، و 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ الحمد، اور 1 مرتبہ الف لام میم مفلحون تک پڑھ کر اس کا ثواب امیر المومنین اور آپ کے آباء و اجداد اور آل پاک کی روح پر پہنچائیں، اور نہایت عز و انکساری کے ساتھ مولا علی سے التجا کریں اور اپنی حاجت طلب کریں۔ خدا کے کرم سے اس کی حاجت برائے گی اور دلی مراد پوری ہوگی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔